أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ جل شانہ سے محبت کا معیار کیا ہے، اور اس ضمن میں یہ بات بتلا دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں چند ان شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے تھے۔ جیسا کہ گزشتہ نشست میں بھی میں نے یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہود و نصارہ کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے بیٹے اس معنی میں نہیں کہ اللہ سے ہم پیدا ہوئے، نہیں، بلکہ اس معنی میں کہ جس طرح باپ اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اس طرح اللہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ تھا۔ تو اس کے جواب میں پچھلی آیات نازل ہوئی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان کے پس منظر میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک ان کا دوسرا دعویٰ بھی تھا، اور ان کا دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ تمہارا یہ دعویٰ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ہو یا ان کی جتنی بھی اولاد ہو، اسحاق علیہ السلام ہو، یعقوب علیہ السلام ہو، جتنی بھی اولاد ہوں ان کی، وہ سارے کے سارے برگزیدہ بندے تھے، اور وہ سارے کے سارے ہمارے منتخب شدہ بندے تھے، اور وہ سارے کے سارے دین اسلام کے پابند تھے۔ تم تو دین اسلام کی پابندی نہیں کرتے، تو لہٰذا تمہارا یہ دعویٰ کیسے درست ہوگا؟ تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مختصراً چند انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ ان آج کے درس میں چند جو ضروری باتیں سمجھنے کی ہیں، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات سمجھنے کی جو ہے وہ یہ کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، چار شخصیات کا اور ان کی اولاد کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، دوسرے نمبر پر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، تیسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر کیا، اور چوتھے نمبر پر آل عمران کا ذکر کیا۔ تو اس حوالے سے جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ یہ جو نبوت کا مقام ہے، یہ اصطفائی مقام ہے۔ اصطفائی مقام کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخصیت کو مناسب سمجھتے ہیں اس کو نبوت کے مقام سے سرفراز فرماتے ہیں، یعنی اس کو نبوت عطا فرماتے ہیں، جس کو اللہ اس معیار کا سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے نبوت ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہر شخص اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جی میں نبی ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ اصطفائی مقام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود منتخب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کس کو بنانا ہے۔ چنانچہ آگے جا کے بھی ہم پڑھیں گے، فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورہ انعام میں آئے گا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں کہ اس نے رسالت کے منصب پر فائز کرنے کے لیے کس کو منتخب کرنا ہے۔ تو یہاں سے اس بات
کے اوپر ایک گویا کہ قدغن لگا دی گئی اور پابندی لگا دی گئی کہ کوئی بھی شخص اٹھ کر نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب نہ کیا ہو نبوت کے مقام پر۔ اور انبیاء کرام میں جو سب سے پہلے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے وہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو سب سے آخری نبی نبوت کی لڑی کے اندر جو تشریف لائے وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے اوپر نبوت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور دوسرے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک کہ 30 جھوٹے دجال اس دنیا کے اندر نہ آ جائیں، اور ان میں سے ہر شخص کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں آخری نبی ہوں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لی گئی کہ نبوت کا مقام استفائی مقام ہے، کوئی بھی شخص عبادات کر کے یا ریاضتیں کر کے یا بہت اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کر کر کے اور بہت ذکر و اذکار کر کر کے تو کوئی نبوت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب کر لیا۔ اب یہ منتخب کیسے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح پھونکی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں رہنے کا ٹھکانہ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز ہی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا۔ ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کریں، اور ملائکہ پر اور دوسری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت بخشی، ان کو علم عطا کر کے، جس کا تذکرہ ہم سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ پڑھ کر آ چکے ہیں۔ دوسرا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، جہاں پر ان حضرات کا تفصیلی ذکر آئے گا انشاءاللہ وہاں پر پھر تفصیل بھی ذکر کی جائے گی۔ دوسری جو شخصیت ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، اور ان کے درمیان میں جو انبیاء آتے رہے ہیں وہ سارے کے سارے نبی تھے، ان میں سے رسول کوئی نہیں تھا۔ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے سے پہلے جو گزرا ہو اس کی اتباع کرتا ہو، نبی یا رسول۔ اور رسول کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو خود سے ایک نئی شریعت اور نیا دین لے کر آئے۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نبی آتے رہے لیکن رسول کوئی نہیں آیا، اور وہ صرف توحید کا پیغام دیتے رہے اور ساتھ عبادات سکھاتے رہے، اور اس کے ساتھ جو ان کا بنیادی کام تھا وہ دنیا میں رہنے کے طور طریقے سکھاتے رہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے انبیاء کرام میں سے پہلی شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب رسالت عطا فرمایا، جو باقاعدہ طور پہ ایک شریعت اور شریعت کے احکام لے کر آئے، وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس لیے ان کا یہاں پر خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر ان کے بعد جو تذکرہ کیا گیا وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنا خلیل بنایا کہ یہ میرا خلیل ہے۔ یہ مقام اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے وہ سب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تشریف لائے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے مختلف آزمائشوں میں سے گزارا، اور ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں سے اترے۔ اس کا تفصیلی تذکرہ ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اور ان کے بعد جس شخصیت کا ذکر کیا گیا وہ آل عمران کا ذکر کیا گیا، عمران کی اولاد۔ یہ عمران کون ہے؟ ان کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ گزشتہ امتوں میں 2 عمران نامی شخصیات گزری ہیں، 2 شخصیات گزری ہیں جن کا نام عمران ہے۔ ایک ہے عمران جو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ عمران۔ ایک تو یہ شخصیت گزرے ہیں۔ دوسری جو شخصیت عمران گزرے ہیں وہ سیدہ مریم علیہ السلام کے والد ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جا کر۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ دو عمران گزرے ہیں، ایک کون جو موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، اور ایک کون جو سیدہ مریم علیہ السلام کے والد ہیں. اور سیدہ مریم کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ. اب یہ آیات یہاں پر کیوں آ رہی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے؟ اب ذرا اگر ہم سورہ آل عمران کے آغاز میں جاتے ہیں اور اپنا ذہن دوڑاتے ہیں تو وہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ نجران کے 60 عیسائی بڑے بڑے علماء ان کے حضور علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے. ان کے جواب میں ابتدائی تقریباً 80 آیات نازل ہوئی تھی. اب یہ گفتگو اسی طرف جا رہی ہے. اب پہلے مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آئے گا، پھر ان کے جو شکوک و شبہات تھے ان کے جوابات بھی پھر یہاں پر آئیں گے. اس لیے جو آئندہ کے جو دروس ہیں وہ کافی اہمیت کے حامل ہیں اس حوالے سے. تو یہ عمران کے متعلق ذہن نشین آپ فرما لیجئے کہ عمران دو گزرے ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران جن کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ایک مریم علیہ السلام کے والد جن کا سلسلہ نسب سیدنا سلیمان علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ان کا نام تھا عمران بن ماسان. اب پہلی آیت میں جو عمران کا ذکر کیا گیا ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان سے موسیٰ علیہ السلام کے والد مراد ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے والد کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے. جس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہو وہ درست ہے. اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ اس شریعت میں یا اس دور میں بیت المقدس کے لیے نظر اور منت مان لی جاتی تھی کہ ہمارے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا ہم اس کو بیت المقدس کی خدمت میں سپرد کر دیں گے. اور وہ خدمت میں ایسے سپرد کیا جاتا تھا کہ پھر وہ بچہ دنیا کا کوئی اور کام نہیں کرتا تھا، وہ پھر وہیں کا ہو کر رہ جاتا تھا. تو یہ جو مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں یعنی کہ حضرت عمران کی زوجہ، ان کا نام ہے حنہ بنت یعقوز. حنہ بنت یعقوز. انہوں نے منت مانی، ان کو حمل ٹھہرا اور انہوں نے منت مانی کہ اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت میں دے دوں گی. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کے ہاں بیٹا نہیں پیدا ہوا بلکہ بیٹی پیدا ہوئی. تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو یہاں پر ایک جملہ آ رہا ہے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اس جملے میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ جملہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ بھئی بیٹی تو بیٹے جیسی نہیں ہوتی، بیٹا دیا جاتا تھا بیت المقدس کی خدمت میں، اور جو خدمت بیٹا کر سکتا ہے وہ بیٹی تو نہیں کر سکتی. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ کہ بھئی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ کہ بیٹا جو ہے وہ بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی جو بیٹی ہم نے تجھے دی ہے اگر تیرے یہاں بیٹا پیدا ہو جاتا تو وہ اس مقام اور مرتبے کو نہ پہنچ سکتا. اب یہ جب مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ان کی والدہ نے یہ کہا کہ بھئی بیٹا تو بیٹی تو بیٹے جیسے نہیں ہو سکتی ہے، اب یہ کیسے اس کی خدمت کو اس کے سپرد کیا جائے گا. لیکن بہرحال اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا یہ کی کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم کہ میں اس بچی کو اور اس بچی کی جو اولاد ہو، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس بچی کو بھی کیا مقام اور مرتبہ ملنے والا ہے اور آگے جا کے اس بچی کے بدن سے ایک نبی نے پیدا ہونا ہے اور جلیل القدر نبی نے پیدا ہونا ہے. لیکن انہوں نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم کہ میں اس بچی کو اور اس کی آنے والی جو اولاد ہوگی اس کو میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو، چاہے کسی کافر کے گھرانے میں پیدا ہو، چاہے وہ پیدا ہونے والا بچہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، ولی ہو، مستقبل میں جا کے بننے والا ہے، جو بھی ہو، تو شیطان آ کر اس کو کچوچکا لگاتا ہے، ایک انگلی چباتا ہے اسے، اور پھر وہ بچہ روتا ہے. ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے. وہ کیوں روتا ہے کہ وہ شیطان آ کے اس کو کچوکا لگاتا ہے. اور اس بچے کے رونے کے اندر بھی بڑی حکمت ہے. آج کی میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر بچہ نہ روئے تو پھر اس کو مار مار کے زبردستی رلایا جاتا ہے. یہ میڈیکل والے جو حضرات ہیں ان سے جا کر اس کی مزید آپ تفصیل معلوم کر سکتے ہیں. تو فرمایا کہ دنیا کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے یا ہوگا اسے شیطان آ کر کچوکا لگاتا ہے، سوائے دو شخصیات کے کہ ایک مریم علیہ السلام اور ان کے پیدا ہونے والے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام،
کہ شیطان آیا تھا ان کے پاس بھی کچوکا لگانے کے لیے، لیکن اس کے سامنے پردہ حائل کر دیا گیا تھا اور وہ ان کو مس نہیں کر سکا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص فضیلت ماں اور بیٹے کو عطا فرمائی تھی۔ تو بہرحال اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اب وہ بچی کی پیدائش بھی ہو گئی۔ جب بچی کی پیدائش ہوئی تو اب روایات میں آتا ہے کہ مریم، ان کی والدہ نے ان کا نام رکھا مریم۔ مریم کا معنی ہے عابدہ، یعنی عبادت کرنے والی۔ تو ان کا نام مریم رکھا گیا، اور معاملہ پھر یہ ہوا کہ مریم جو تھی علیہ الصلاۃ والسلام، روایات میں آتا ہے کہ اس زمانے کی یہ سب سے خوبصورت عورتوں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا، یعنی بچپنے سے لے کر جب تک کہ ان کی عمر رہی سب سے خوبصورت خواتین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور ان کی جو افزائش تھی، جو ان کی نشو و نما تھی، وہ عام بچوں کی طرح نہیں تھی۔ عام بچہ ایک سال میں جتنا بڑا ہوتا تھا، یہ ایک دن میں اتنی بڑی ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر ابھی معجزے ہی معجزے دکھلانے تھے نا، تو وہ پہلے سے ہی وہ کام شروع ہو گیا کہ جتنا ایک سال میں بچہ بڑا ہوتا ہے، یہ ایک دن میں اتنی بڑی ہو جاتی تھی۔ اب ان کے خالو تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے سارا کا سارا ماجرا، اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت زکریا علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے پیغمبر اور برگزیدہ پیغمبر۔ انہوں نے جب یہ دیکھا، اور جو دوسرے علماء ان کے ساتھ موجود تھے بیت المقدس کے جو خدمتگار تھے، تو ان میں سے ہر کسی کی خواہش یہ ہوئی کہ اس بچی کو ہم اپنی کفالت میں لے لیں، کیونکہ یہ بچی لگ رہا ہے کہ بڑی برکتوں والی بچی ہے، اس کو ہم اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں۔ اور ہر کسی کی خواہش یہ تھی۔ اب جب ہر کسی نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ بھئی یہ بچی جائے گی کس کی کفالت میں؟ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن اندازی کر لی جائے۔ اب قرآن اندازی کس طرح کی گئی؟ یہ جتنے بھی حضرات تھے، حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی دیگر علماء اور نیک لوگ تھے، وہ جس قلم سے تورات لکھا کرتے تھے، سب نے کہا بھئی ان قلموں کے ذریعے سے ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، ان قلموں کو پانی کے اندر بہا دیتے ہیں، جس کا قلم اوپر آ گیا یا پانی کے اوپر ٹھہر گیا، بچی اس کی کفالت میں چلی جائے گی۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے قلم جو ہیں وہ دریا کے اندر بہا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے دکھا رہے ہیں، تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جو ہے وہ پانی کے اوپر ایسے کھڑا ہو گیا۔ اب پانی کے اوپر قلم ایسے کھڑا ہو نہیں سکتا، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ تیر کر اوپر آ گیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ایسے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تو پھر سب یہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ قلم، یہ بچی جو ہے زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئے گی۔ اب وہ مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئیں، اور ان کی اس عجیب و غریب ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے ایک عبادت کرنے کے لیے ایک مخصوص کمرہ ان کے لیے خاص کر دیا گیا، وہ وہیں پر بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھی۔ اب زکریا علیہ السلام کبھی کبھی ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو جب یہ ملنے کے لیے جایا کرتے تھے وہاں پر، تو وہاں پر جا کر ان کو دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ مریم علیہ السلام کے پاس جو ہیں وہ سردی کے موسم میں گرمیوں کے پھل موجود ہوتے تھے، اور گرمیوں کے موسم میں سردیوں والے پھل موجود ہوتے تھے۔ وہ کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتی تھیں، آنے جانے کا کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا، اور نہ زکریا علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو وہاں پر جانے کی اجازت تھی۔ تو وہ یہ ماجرا دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، تو انہوں نے پوچھا انا لکی ھذا، کہ بھئی یہ پھل آپ کے پاس آتے کہاں سے ہیں؟ نہ آپ یہاں سے باہر نکلتی ہیں، نہ میرے علاوہ کوئی اور یہاں پر آتا ہے، تو یہ پھل پھر آ کہاں سے رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر جو بنیادی نقطہ اہم جو سمجھنے کا ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو اولیاء اللہ ہیں ان کی کرامات برحق ہیں۔ کرامت کا معنی یعنی عام روٹین سے ہٹ کر کوئی کام ہو جائے، جو عام روٹین میں نہ ہونے والا کام ہو، وہ کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھوں سرزد ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر یہی کام کسی نبی کے ہاتھوں سرزد ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور یہی کام کسی غیر مسلم یا کسی جادوگر کے ہاتھوں وقوع پذیر ہو جائے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ملحوظ خاطر رکھیے، معجزہ نبی کے ہاتھوں سرزد ہوتا ہے، کرامت ولی کے ہاتھوں، اور جادو یا استدراج غیر مسلم یا کوئی بھی لادین آدمی کے ہاتھوں سرزد ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو میں بنیادی نقطہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت ہو، اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو نبی سے معجزہ صادر ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا تو ولی سے کرامت صادر ہوگی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہ نبی سے معجزہ صادر ہو سکتا ہے نہ ولی سے کرامت صادر ہو سکتی ہے۔
ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک خرابی بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے وہ یہ کہ ایک تو ہم ولی ہی اس کو مانتے ہیں کہ جس سے کوئی کرامت صادر ہوئی ہو، اور اگر اس سے کوئی کرامت صادر ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب یہ خدا کے مقابلے میں آ گئے ہیں اور خدا جیسے ہو گئے، یہ جو چاہے کر سکتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا میں نے اہم پوائنٹ آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ولی بھی اپنی مرضی سے کرامت نہیں دکھا سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک ان کا مرید آیا اور کافی سال ان کی خدمت میں رہا، بہت سال، کوئی 9 10 سال 12 سال رہا، اور اس کے بعد کہتا ہے حضرت مجھے اب اجازت دے دیں، میں جا رہا ہوں۔ فرمایا بھائی تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ مجھے اتنا عرصہ آپ کی خدمت میں رہا ہوں، کبھی کوئی کرامت دیکھی نہیں ہے میں نے، تو مجھے تو شبہ ہونے لگا کہ آپ پتہ نہیں ولی بھی ہیں کہ نہیں ہیں، میں تو اللہ کا ولی آپ کو سمجھ کے آیا تھا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا کہ جتنا عرصہ تو میرے پاس رہا ہے، اتنا عرصہ تو نے میرے سے کوئی ایسا عمل ہوتے ہوئے دیکھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو فرمایا بھائی اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی؟ ولی کے لیے سنت کا پابند ہونا ضروری ہے، کرامت کا ہونا، اس سے صادر ہونا اس سے ضروری نہیں ہے۔ بے شمار اللہ والے ایسے گزرے ہیں اور موجود ہیں کہ جن سے بظاہر کوئی کرامت صادر نہیں ہوتی، لیکن وہ ہوتے اللہ والے ہیں، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے پابند ہوتے ہیں۔ تو نبی کی سنت کی پابندی بھی نہ ہو، چرس کے سوٹے بھی لگ رہے ہوں، ننگے ننگے بیٹھے ہوں، 6 6 مہینے نہانا بھی نہیں ہے، اور کوئی اپنے جادو کے ذریعے سے یا اپنے شیاطین جنات کے ذریعے سے کوئی 2 نمبر کام وہ کروا کے دے دیں، تو لوگ کہتے ہیں جی یہ اللہ کا ولی بن گیا۔ جو 6 6 مہینے نہاتا نہ ہو، چرس کے سوٹے لگاتا ہو، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ولایت کا ایک باقاعدہ معیار ہے۔ تو بات اصل میں شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ جو اولیاء اللہ سے کرامات صادر ہوتی ہیں وہ برحق ہیں، وہ برحق ہیں، لیکن کرامت کا صادر ہونا کسی ولی سے یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ اگر ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات، اگر نہیں ہوتی تو پھر بھی اللہ کا ولی جو ہے وہ اللہ کا ولی ہی رہے گا۔ تو آج جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی تھی، ان آیات میں ان مضامین کو بیان کیا گیا، اس سارے کے سارے واقعے کو بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد اس کرامت کو دیکھ کر پھر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر کیا امنگ جاگ اٹھی، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے کیا دعا مانگی، اور پھر اللہ نے ان کو کیا انعام دیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم کل کی نشست میں پڑھیں گے، اور ترجمہ بھی انشاءاللہ ہم کل کی نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔